آج کا مضمون ہے بنی اسرائیل کی تاریخ۔ اسرائیل سیدنا یعقوب علیہ السلام کا نام ہے۔ ان کے 12 صاحبزادے تھے اور انہی کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ عہد قدیم میں اللہ تعالیٰ نے اس خانوادے کو منصب نبوت کے لیے چنا تھا اور اس میں بے شمار پیغمبر مبعوث ہوئے، بلکہ بنی اسرائیل کا اصل وطن فلسطین کے علاقے تھے، لیکن عمالقہ نے اس خطے پر غاصبانہ قبضہ کر کے اسرائیلیوں کو فرعون مصر کی غلامی پر مجبور کر دیا تھا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں انہیں اس غلامی سے نجات حاصل ہوئی، لیکن ابھی یہ فلسطین کو دوبارہ حاصل نہ کر سکے تھے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام وفات پا گئے۔ آپ کی بعد حضرت یوشع اور ان کے بعد حضرت کالب علیہ السلام پیغمبر ہوئے۔ حضرت یوشع علیہ السلام نے اپنے زمانے میں عمالقہ سے جہاد کر کے فلسطین کا ایک بہت بڑا علاقہ فتح کر لیا، لیکن ان دونوں حضرات کے بعد بنی اسرائیل کو چاروں طرف سے مختلف یورشوں کا سامنا کرنا پڑا۔ اس زمانے تک بنی اسرائیل مانند نیم خانہ بدوش تھے اور ان کی زندگی تمدنی سے زیادہ قبائلی تھی۔ تاہم جو شخص ان کے قبائلی قوانین کی بنا پر بین القبائلی جھگڑوں کو خوب خوبصورتی سے رفع کر دیتا تھا۔ اسے بنی اسرائیل تقدس کی نظر سے دیکھتے تھے اور اگر اس میں کچھ عسکری صلاحیتیں پاتے تو بیرونی حملوں کے مقابلے کے لیے اسی کو اپنا سپہ سالار بھی بنا لیا جاتا۔ اس قسم کے لیڈروں کو بنی اسرائیل قاضی کہہ کر پکارتے تھے۔ عہدنامہ عتیق کی کتابیں ججس انہی رہنماؤں کے قانونوں کی داستان ہے اور اس زمانے کو اسی مناسبت سے قاضیوں کا زمانہ کہتے ہیں۔ قاضیوں کے زمانے میں جہاں بنی اسرائیل نے بیرونی حملوں کا کامیاب دفاع کیا، وہاں 11ویں صدی قبل مسیح میں وہ کنانیوں کے ہاتھوں مغلوب بھی ہوئے اور فلسطین کے بڑے علاقے پر کنانیوں کی سیادت قائم ہو گئی، جو حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام کے حد تک قائم رہی۔ بالآخر جب حضرت سمیع علیہ السلام پیغمبر بنا کر بھیجے گئے تو بنی اسرائیل نے ان سے درخواست کی کہ ہم اب اس خانہ بدوشی کی زندگی سے تنگ آ چکے ہیں، اللہ تعالیٰ سے درخواست کیجیے کہ وہ ہمارے اوپر ایک بادشاہ مقرر فرما دے جس کے تابع فرما ہو کر ہم فلسطینیوں کا مقابلہ کریں۔ ان کی درخواست پر انہی میں سے ایک شخص کو بادشاہ مقرر کر دیا گیا جس کا نام قرآن کریم کے بیان کے مطابق طالوت تھا اور بائبل کی روایت مطابق ساول۔ دیکھیے سمیعول 113۔ طالوت نے فلسطینیوں کا مقابلہ کیا۔ سیدنا داؤد علیہ السلام اس وقت نوجوان تھے اور طالوت کے لشکر میں اتفاقاً شامل ہو گئے تھے۔ فلسطینیوں کے لشکر سے ایک پہلوان جالوت نے مبارز طلب کیا تو حضرت داؤد علیہ السلام اس کے مقابلے پر نکلے اور اسے قتل کر دیا۔ اس واقعے نے انہیں بنی اسرائیل میں اتنی ہر دل عزیزی عطا کر دی کہ ساول کے بعد وہ بادشاہ بنے اور یہ پہلا موقع تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بادشاہ کو پیغمبری عطا کی تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے عہد میں فلسطین پر بنی اسرائیل کا قبضہ تقریباً مکمل ہو گیا۔ ان کے بعد 974 قبل مسیح میں حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام نے اس سلطنت کو اور مستحکم کر کے اسے اقبال کے عروج تک پہنچا دیا۔ انہوں نے ہی خدا کے حکم سے بیت المقدس کی تعمیر کی اور سلطنت کا نام اپنے جد امجد کے نام پر یہودا رکھا، لیکن جب 937 قبل مسیح میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد ان کا بیٹا رجام سلطنت کے تخت پر بیٹھا تو اس نے اپنی نااہلیت سے نہ صرف یہ کہ سلطنت کی دینی فضا کو ختم کر ڈالا بلکہ اس کے سیاسی استحکام کو بھی سخت نقصان پہنچایا۔ اسی کے زمانے میں حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کے ایک سابقہ خادم بربام نے بغاوت کر کے ایک الگ سلطنت اسرائیل کے نام سے قائم کر لی اور اب بنی اسرائیل 2 ملکوں میں تقسیم ہو گئے۔ شمال میں اسرائیلی سلطنت تھی جس کا پایہ تخت سامریہ تھا اور جنوب میں یہودیہ کی سلطنت تھی جس کا مرکز یروشلم تھا۔ ان دونوں ملکوں میں باہم سیاسی اور مذہبی اختلافات کا ایک طویل سلسلہ قائم ہو گیا جو بخت نصر کے حملے کے وقت تک جاری رہا۔ دونوں ملکوں میں رہ کر بت پرستی کا رواج بڑھنے لگتا تو اس کے سدباب کے لیے انبیاء علیہ السلام مابعوث ہوتے رہتے تھے۔ جب بنی اسرائیل کی بدعمالیوں سے حد سے گزر گئے تو اللہ نے
ان پر شاہ بابل بخت نصر کو مسلط کر دیا۔ اس نے 886 قبل مسیح میں یروشلم پر زبردست حملے کیے اور آخری حملے میں یروشلم کو بالکل تباہ کر ڈالا اور اس کے بادشاہ صدقیہ کو قید کر کے لے گیا۔ بقیت السیف یہودی بھی گرفتار ہو کر بابل چلے گئے اور عرصے دراز تک غلامی کی زندگی گزارتے رہے۔ بالآخر جب 532 قبل مسیح میں ایران کے بادشاہ سائرس نے بابل فتح کر لیا تو اس نے یہودیوں کو دوبارہ یروشلم پہنچ کر اپنا بیت المقدس تعمیر کرنے کی اجازت دی۔ چنانچہ 515 قبل مسیح میں بیت المقدس کو دوبارہ تعمیر کیا گیا اور یہودی ایک بار پھر یروشلم میں آباد ہو گئے۔ اسرائیل کی سلطنت یہودا سے پہلے ہی اسوریوں کے ہاتھوں تباہ ہو چکی تھی اور اب اگرچہ ان کے دو فرقوں کے مذہبی اختلافات کافی حد تک کم ہو گئے تھے لیکن انہیں کوئی سلطنت نصیب نہ ہو سکی۔ 400 قبل مسیح سے تمام بنی اسرائیل مختلف بادشاہوں کے زیر نگیں رہ کر زندگی گزارتے رہے۔ 332 قبل مسیح میں ان پر سکندر اعظم کا تسلط ہو گیا اور اسی زمانے میں انہوں نے توریت کا ترجمہ کیا جو ہفتادوی ترجمہ کے نام سے مشہور ہے۔ 165 قبل مسیح میں سوریہ کے بادشاہ اینتیوکس ایپیفینس نے ان کا بری طرح قتل عام کیا اور توریت کے تمام نسخے جلا دیے۔ دیکھیں مکابیوں کی پہلی کتاب باب اول۔ اسی دوران یہودا مکابی نے جو بنی اسرائیل کا ایک صاحب ہمت انسان تھا ایک جماعت بنائی اور اس کے ذریعے فلسطین کے ایک بڑے علاقے پر قبضہ کر کے اسوری حکمرانوں کو مار بھگایا۔ مکابیوں کی یہ سلطنت 70 قبل مسیح تک قائم رہی۔ مکابیوں کی اسی چھوٹی سی سلطنت سے قطع نظر اس زمانے میں پوری یہودی قوم منتشر ہو چکی تھی۔ بحر روم کے آس پاس ان کی مختلف آبادیاں قائم تھیں۔ بابل کے جلاوطنی کے اختتام پر یہودیوں کی خاصی بڑی تعداد فلسطین میں آبسی تھی لیکن ان کی اکثریت بابل ہی میں آباد تھی۔ فلسطین کے ایک حصے پر رومیوں کی حکومت تھی مگر یہ سلطنت روما کے تابع اور ماتحت تھی۔ یروشلم رومی حکومت کا ایک صوبہ تھا جس کو رومی یہودیہ کہہ کر پکارتے تھے۔ یہاں رومیوں کی طرف سے ایک حاکم مقرر تھا۔ مادی اسباب کے لحاظ سے یہودیوں کے لیے پھر آزادی کی فضا میں سانس لینے کا کوئی امکان نہ تھا، اس لیے قدرتاً اس کی نگاہیں مستقبل پر لگی ہوئی تھیں۔ ان میں سے بیشتر افراد خدا کی طرف سے ایک نجات دہندے کے منتظر تھے جو انہیں اس غلامی کی زندگی سے چھڑا کر پھر بادشاہت نصیب کرے۔ یہ حالات تھے جب کہ شہنشاہ روم اگسطس کی بادشاہت اور حاکم یہودیہ ہیرودیوس کی حکومت میں حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ حضرت عیسیٰ کی زندگی کا کوئی مستند ریکارڈ اب ہمارے پاس موجود نہیں، صرف اناجیل ہی وہ 4 کتابیں ہیں جنہیں آپ کی حیات طیبہ معلوم کرنے کا واحد ذریعہ کہا جا سکتا ہے، لیکن ہمارے نزدیک ان کی حیثیت کسی قابل اعتماد نوشتے کی نہیں ہے۔